جی گیس کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے میری ابھی تک اسٹوریز ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی آذربائیجان کے سفر کے بارے میں تہران سے باکو کی طرف. اب یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں، ہم پہنچ چکے ہیں باکو ایئرپورٹ پہ. رات کو ہماری فلائٹ تھی 11 بجے کی اور ہم تقریباً 1:30 بجے جو ہے نا ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک جو مس ہیپ ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو ویزا کی جو نیم تھا سر نیم کے ساتھ اور فیملی نیم جو تھا وہ ریپلیس ہو چکے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو امیگریشن تھی وہ آذربائیجان کی وہ ہمیں جانے نہیں تھی دے رہے. رات کو 1:30 بجے کا ٹائم تھا. میرے پاس ایک چھوٹا بیبی 10 مہینے کی میری بیٹی تھی اور میری وائف. میرے اور میری وائف، میری جو بیٹی ہے اس کا اور میرا پاسپورٹ پاکستان کا تھا. میری وائف کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایران کا ہے کیونکہ وہ ایرانین ہے. اب آذربائیجان کے ریلیشن جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. تینوں کے ہماروں کے نیم جو تھی وہ پرابلم تھی ویزا میں. ہم نے وہ چیک بھی کیا تھا لیکن اس وقت ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی. ہم نے سفر کیا اور آگے فائنلی انہوں نے ہمیں ساری رات ایئرپورٹ پہ روکے رکھا. میں نے ویڈیو بھی لگائی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. وہاں پہ ایک پریئر روم تھا، مسجد تھی جس میں ہم بیٹھے رہے صبح تک. بہت ٹھنڈی قسم کی جو ہے نا وہاں کا موسم تھا، بہت ٹھنڈ تھی اور ہیٹر بھی نہیں تھا اور چھوٹا بچہ بھی میرے ساتھ تھا. جو بھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھائی ہمیں پاس ہونے دیں، ایک ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے آپ اتنا تنگ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن جو وہاں کی پولیس تھی انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا. صبح ہوئی، 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بولا کہ جی اب فائنلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ میں اور میری بیٹی جو ہے وہ کراس کر سکتے ہیں، انٹر ہو سکتے ہیں باکو میں، لیکن وائف جو ہے میری جس کا پاسپورٹ ایران کا ہے اس کو انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. تو میں نے کیسے پاسبل ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو میں لے کے کیسے جاؤں اور اس کی مدر کو میں کہیں اور بھیج دوں؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا. وہ اٹکے ہوئے تھے اسی بات پہ کہ جی آپ واپس ایران چلیں، ہم آپ کو انٹر ہونے نہیں دیں گے. تو فائنلی ہم نے کہا کہ چلو اب دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں. ایمبیسی کو کال کی، پاکستان ایمبیسی آذربائیجان میں جو تھی انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی. انہوں نے یہاں پہ امیگریشن کو کال کی، ان کے فوراً جو ہے وہ پولیس کو بھی کال کی، فورن آفس والوں کو بھی کال کی کہ بھائی یہ ہم ان کو جانتے ہیں، تو یہ دونوں ڈاکٹرز ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو جانے دیں. ایک ٹائپنگ مسٹیک ویسے تھوڑے تنگ کرتے ہیں آپ. تو انہوں نے پھر ان کی بات یہ مانی کہ مجھے بیٹی کو جانے دیا، وائف کو جانے نہ دیا، پھر بھی جانے نہ دیا. اب کیا ڈیسائیڈ کیا کہ جی ایک بندے کو جانا ہی تھا، وائف کو. تو میں نے کہا یار تہران جاؤ گی واپس تو ٹکٹ بہت مہنگی تھی کیونکہ اینڈ ٹائم پہ آ کے ٹکٹ لینا تھا، وہ بہت ہی مہنگا تھا. تو پھر میں نے بولا کہ اب اس کا راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایرانیوں کو ترکی میں بغیر ویزا کے انٹری دی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ بیسٹ یہ راستہ ہے. میں نے اپنی وائف کے لیے ٹکٹ لی استنبول ترکی کی اور میں نے ان کو استنبول بھیج دیا. اور اسی دن ہم نے دوبارہ ویزا اپلائی کیا آن لائن. 3 دن بعد ان کا ویزا آیا اور یہ 3 دن وہ استنبول ترکی میں انہوں نے اسٹے کیا، ویزا لیا، دوبارہ آئے آذربائیجان باکو. اس 3-4 دن میں 10 مہینے کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوٹل میں تھا اور اتنی شدید قسم کی بارش تھی، شدید ٹھنڈ تھی کہ 1 منٹ بھی آپ اپنے ہوٹل کے روم سے باہر نہیں جا سکتے تھے. اور یہ 4 دن 4 راتیں جس طرح میں نے کور کی ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں. بچی کا پیمپر چینج کرنا، بچی کو کھانا کھلانا، دودھ پلانا، یہ وہ 10 مہینے کا بچہ آپ خود ہی سوچیں کہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وداؤٹ مدر اس کو پاس رکھنا اس طرح کی سچویشن میں. تو میں نے کہا یار اب اتنی وہ جو کہتے ہیں نا وہ زحمت اٹھائی ہے، اتنا وہ ہم نے رسک بھی لیا ہے، اب ایئرپورٹ سے واپس ایران چلے جائیں یہ بھی پاسبل نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے آنے کا. تو فائنلی یہی ڈیسائیڈ کیا، وائف گئی ترکی، میں گیا آذربائیجان. اور فائنلی وائف جو ہے 3 دن بعد ترکی سے واپس آذربائیجان بلایا میں نے اس کو. پھر ہم نے وہاں پہ 3-4 دن کا مل کے اسٹے کیا اور ہم نے آذربائیجان کو انجوائے کیا. تو یہ بہت ایک ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے اور ایک عجیب تجربہ تھا ہمارے لیے. ہمیں کافی کچھ سیکھا اس مسٹیک سے. تو نیکسٹ میں ویڈیوز شیئر کروں گا، لازمی دیکھیے گا.